السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں ہماری زبان سے ادا ہونے والا ایک بہت چھوٹا سا جملہ ہماری زندگی میں بہت بڑی برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ جملہ ہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ ہم میں سے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے، کبھی کسی کا دل دکھا کر، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ اور استغفار کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ استغفار کیا ہے، قرآن کریم میں اس کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے، احادیث مبارک میں اس کے کیا فضائل آئے ہیں، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کوتاہیوں کی معافی طلب کرنا۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، استغفار صرف زبان سے لفظ ادا کرنا نہیں، حقیقی توبہ بھی انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار اپنے بندوں کو توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ سورۃ الحود میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے گفتگو کا ذکر آتا ہے، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد بارش، مال اور اولاد میں اضافے جیسی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفر اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف الفاظ پڑھتا رہے اور جان بوجھ کر گناہوں پر قائم رہے۔ استغفار کے ساتھ اصلاحی عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کے بعد شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ اب تم بہت دور جا چکے ہو، اب تمہاری معافی نہیں ہوگی، لیکن وہ مومن کا راستہ مایوسی نہیں بلکہ توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف واپسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند ترین مقام عطا فرمایا، وہ بھی کثرت سے استغفار فرماتے تھے، تو ہمیں اپنے بارے میں کتنا زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف اس وقت کرنا چاہیے جب کوئی بڑا گناہ ہو جائے، لیکن استغفار ایک مومن کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نماز میں کمی رہ گئی، استغفار کریں۔ کسی کا دل دکھایا، اللہ سے معافی مانگیں، اور جس شخص کا حق کھایا اسے بھی معذرت کریں۔ غصے میں غلط بات کہہ دی، استغفار کریں۔ استغفار کی اہمیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد بھی استغفار فرمایا کرتے۔ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ فرمایا کرتے استغفر اللہ، پھر اللہ کا ذکر فرماتے۔ اس میں ہمارے لیے بہت خوبصورت سبق ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی عبادت کے اندر موجود کمیوں کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز کے بعد استغفار ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی گھر میں پریشانی ہوتی، کبھی پڑھائی کا دباؤ، کبھی مالی مشکلات، کبھی رشتوں میں مسئلے، اور کبھی انسان بغیر کسی واضح وجہ کے بھی دل میں بے سکونی محسوس